اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ناظرین، گفتگو آیہ مودت کے سلسلے میں ہے، جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر تم کوئی اجر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے، میرے قربا سے مودت رکھو، محبت رکھو۔ شان نزول یہ ہے کہ انصار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آ کے صدق دل سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو کوئی بھی مالی پریشانی پیش آتی ہے تو ہمارے یہ اموال جو ہیں، ہمارے مال و دولت، وہ آپ کی خدمت میں بغیر کسی قید و شرط کے آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ جب انہوں نے کہا اور رسول نے دیکھا تو رسول کو یہ حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مجھے تم سے کوئی اپنی اس رسالت کا اجر نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے مودت رکھو اور محبت رکھو۔ جب رسول اللہ نے یہ پیغام پہنچایا اللہ کا لوگوں تک تو انصار تو خوش ہوئے، لیکن کچھ منافقین تھے جو چیمی گوئیاں کرنے لگے اور آپس میں بعد میں کہنے لگے کہ دیکھا، یہ رسول اللہ نے جو ہے اب تک ہم پر حکومت کی اور اپنے بعد بھی اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کر دیا تاکہ ہم ان کے سامنے ذلیل رہیں۔ یہ جب انہوں نے کہا تو آیت نازل ہوئی کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے اللہ پر تہمت باندھی ہے، یعنی معاذ اللہ خاکم بدن رسول سچ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان میں سے بعض لوگ پشیمان ہوئے اپنی اس گفتگو پر، تو پھر توبہ انہوں نے کی۔ جب توبہ کر لی تو یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے۔ تو یہ شان نزول ہے۔ البتہ مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں یہاں پر قربا کی، اگرچہ اکثر تمام شیعہ اور بہت سے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ آیہ مودت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ ایسی تفسیریں بھی ملتی ہیں جو نہایت مضحکہ خیز نظر آتی ہیں، جو بالکل بے دلیل نظر آتی ہیں اس تفسیر کے مقابلے میں جس کی شان نزول اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا ہے کہ پہلی تفسیر تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے سلسلے میں یہ آیت ہے قربہ سے مراد اہل بیت عصمت و طہارت ہے، پیغمبر کے رشتہ داروں سے مراد اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، وہی اصحاب کسا، وہی جنہیں مباہلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر گئے تھے۔ تو یہ ایک تفسیر ہے، اور یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ گویا پیغمبر کی راہ کا جو تسلسل ہے وہ اہل بیت کے ذریعے ہوگا، اور اہل بیت اس راہ پیغمبر کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو یہ تفسیر ہماری نظر میں مسلم ہے اور بہت سے اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں۔ میں روایت بعد میں پیش کروں گا۔ دوسری تفسیر جو بیان کی گئی ہے بعض اہل سنت کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ قربہ سے مراد ایسے اعمال ہیں، ایسے نیک اعمال ہیں جو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ان اعمال سے محبت کرو، ان اعمال کی محبت رکھو، اللہ کی اطاعت کی محبت رکھو۔ تو بھائی اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ہم سے اپنی اطاعت چاہی ہے، نہ کہ اطاعت کی محبت چاہی ہے۔ اللہ ہم سے اطاعت چاہتا ہے، خود اطاعت چاہتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ تم کو کہ بھائی نماز بڑی اچھی چیز ہے، روزہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے نماز اچھی چیز ہے کہنے سے کام نہیں چلے گا، نماز قائم کرو۔ روزہ اچھی چیز ہے کہنے سے کام نہیں چلے گا، روزہ رکھو، اور اسی طرح سارے اعمال و عبادات۔ تیسری تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ
قربا سے مراد یہ ہے جناب کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے آپ جو ہے اچھے تعلقات رکھیے، صلہ رحم کیجیے. تو بات ہے رسالت کے اجر کی، رسول اللہ اپنی رسالت کے اجر کی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بطور آپ سے کہیں گے کہ آپ جائیے اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کیجیے. بھائی یہاں پر رسالت جیسی عظیم شے کے اجر کی اور اجرت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر رسالت ہی جیسا کوئی نظام ہونا چاہیے جو اس کی اجرت قرار پائے. لہٰذا وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. چونکہ مسئلہ رسالت کا ہے اور رسالت کی اجرت کا ہے، رسالت ہدایت کے لیے، تو اجرت بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکے. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہوں گا، اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، اگر میں پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اچھا رہوں گا، ان کی محبت رکھوں گا، ان کی مودت رکھوں گا، ان کی اطاعت کروں گا، ان کے راستوں کو اپناؤں گا، ان کے راستے کو اپناؤں گا، تب میری ہدایت کا انتظام ہو سکے گا. تو لہٰذا وہی تفسیر بہتر ہے. اور چوتھی تو بڑی ہی مذاق خیز تفسیر کی گئی. بعض لوگوں نے دیکھے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے کہ انسان کی ایسا لگتا ہے کہ عقل ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں قربا سے مراد یہ ہے کہ بھائی اے کفار قریش، تمہاری اور ہماری رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھو اور مجھے اتنی اذیت نہ پہنچاؤ. اگر کوئی مجھے رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو یہی ہے کہ کم سے کم رشتہ داری کا خیال رکھو. عجیب بات ہے، اس لیے کہ رسالت کی اجرت کس سے مانگی جائے گی؟ جو رسول اللہ کی رسالت کو قبول رکھتا ہو. کفار قریش تو رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ نے کام کہیں کیا ہو اور اجرت کہیں اور جا کے مانگ رہے ہوں تو وہ تو یہی کہے گا نا پلٹ کے کہ بھائی مجھ سے تمہاری اجرت کا کیا تعلق ہے. تو یہ بڑی مذاق خیز بات نظر آتی ہے. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ وہی پہلی تفسیر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ قربا سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، وہی تفسیر اپنی جگہ بالکل درست ہے. آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء آئے ہیں اور سب نے یہی نعرہ بلند کیا ہے. آیتیں مسلسل موجود ہیں جس میں سارے انبیاء کی زبانی آیا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم دے ہی نہیں سکتے. ان اجریہ الا علی اللہ. اجر رسالت کا تو صرف اور صرف اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. سارے انبیاء نے یہی کہا، پیغمبر نے بھی یہی کہا ہے. پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں اور تم پر کسی طرح کا بار اور بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، کیونکہ تم دے ہی نہیں سکتے ہو اجرت. ایک تو یہ آیت ہے. پھر دوسری آیت میں تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. کہ میں اگر تم سے کوئی اجرت چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر صرف اس سے کہ جو راہ ہدایت پر گامزن رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہاں پر دوسری بات. تیسری آیت یہ ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو میں تم سے اجر چاہ رہا ہوں قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ. تم سے اگر میں نے رسالت کی کوئی اجرت مانگی ہے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہونے والا ہے، اس لیے کہ اجر رسالت حقیقی معنوں میں تم مجھے نہیں دے سکتے ہو. ان اجریہ الا علی اللہ. میرا جو کچھ بھی اجر ہے رسالت کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک جگہ آیت میں رسول اللہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ بالکل کوئی اجر ہی نہیں چاہتے رسالت کا بندوں سے، امت سے. دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ اجرت چاہیے تو ایسوں سے جو اللہ کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہیں. تیسرے بیان ہوا کہ جو میں نے تم سے اجرت مانگی ہے اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچنے والا ہے، فہو لکم، تمہیں کو فائدہ پہنچنے والا ہے. اور پھر آخر میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں، وہ اجر جو تمہیں اللہ کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، وہ اجر جو تمہارے فائدے میں ہے، وہ اجر یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت
اور محبت رکھو، ان کی راہ سے متمسک رہو۔ یہ پیغمبر اکرم نے پیغام دیا اپنی امت کو۔ اگرچہ حقیقی اجر تم دے ہی نہیں سکتے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ ہدایت کو اگر کوئی جاری رکھ سکتا ہے تو وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اسی کو ہم شیعہ امامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، تصور امامت، عقیدہ امامت کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ عقیدہ امامت یہی ہے جو آیہ مودت سے نکلتا ہے، اور اللہ نے مودت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا حکم ہی اس لیے دیا ہے چونکہ محبت اور مودت میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ محب کو، چاہنے والے کو محبوب کے راستے پر لگا دیتی ہے محبت۔ یعنی نہایت نالائق ہوتا ہے وہ محب جو محبوب میں اپنے مد نظر کمالات کو تو دیکھے، لیکن محبوب جو اس سے تقاضا رکھتا ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ لہٰذا ہم اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا محب کہتے ہیں، چاہنے والا کہتے ہیں، تو واجب ہے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ ہم ان کے راستے پر بھی چلیں اور ان کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ اہل بیت کی مودت اور محبت وہی نیکی ہے جو اسی آیت کے آگے بیان ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک روایات اہل سنت، معتبر روایات اہل سنت پیش کرتا ہوں جن سے واضح ہوگا کہ یہ آیہ مودت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مثلا فضائل الصحابہ میں یہ روایت آئی ہے سعید بن جبیر سے کہ لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیہ مودت نازل ہوئی تو قالوا، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ من قرابتک، اے رسول اللہ یہ قربا کون ہے؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روایات خود بتا رہی ہیں کہ قربا کی تفسیر کیا ہے، قربا سے مراد کون ہے۔ کل لوگوں نے پوچھا کہ قربا کون ہے رسول اللہ؟ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ لوگ کون ہیں جن کی مودت اور محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے اللہ کی جانب سے؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال علی و فاطمہ وابناہما علیہم السلام وقالها ثلاثا، علی، فاطمہ اور حسن و حسین، ان کے بیٹے حسن و حسین، اور اس بات کو رسول اللہ نے 3 بار کہا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت طاہرین ہی اس آیت کا مصداق ہیں۔ ابن عباس سے بھی ایسی روایت آئی ہے۔ مستدرک صحیحین میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب شہید ہوئے تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی مودت و محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر واجب قرار دیا۔ فقال تبارک و تعالیٰ لنبیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت نازل کی اللہ نے اور ہماری مودت کو ان پر واجب کر دیا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی کو کسب کرے گا نزد لہو فیہا، تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ کہہ رہے یہ نیکی جو آیت میں بیان ہوئی ہے وہ بھی ہماری مودت ہے، یعنی مودت اہل بیت خود ایک نیکی ہے، بلکہ برترین نیکی ہے۔ اسی طرح سیوطی نے ابن عباس سے نقل کی ہے روایت، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، تنگی وقت کی بنیاد پر میں ان سے گزرتا ہوں۔ لہذا واضح ہوتا ہے کہ یہ آیہ مودت بھی اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر نہ صرف شیعہ روایات بلکہ خود اہل سنت کی تفاسیر، احادیث، روایات دلیل ہیں کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آیہ مودت آئی ہے۔ آیہ مودت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں، اپنے ایونٹس میں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں اور ان کی رضا پر ہماری نظر رہے، ان کی اطاعت کرتے جائیں۔ یہی حدیث ثقلین کا بھی مفہوم ہے، جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن سے اور اہل بیت سے، دونوں سے، ہاں ایک سے نہیں، دونوں سے جب تک متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے نجات دے اور دامن اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے
متمسک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آج کے درس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، اقربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں: آپشن اے مہاجرین اور انصار، آپشن بی اصحاب مباہلہ اور اصحاب خیبر، آپشن سی اصحاب کسا اور اصحاب مباہلہ، یا آپشن ڈی اصحاب کسا اور اصحاب بدر۔ ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس سوال کے جواب کا صحیح آپشن لکھیے، جیسے اے، بی، سی یا ڈی، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام، کنٹری، اور آخر میں اپنا موبائل نمبر بھیج کر ایک ہی میسج میں ہم کو اپنے میسج اپنے واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔